بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برہنہ ہو کر وضو کرنے کا حکم۔ پہلا سوال تو یہ ہے، اگر ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا وضو ہوگا اور غسل ہوگا بھی یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے، اگر دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا وضو ہوگا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے، اگر باتھ روم میں وضو کیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ محترم بھائیوں اور بہنوں، اب پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا وضو ہوگا اور غسل بھی ہوگا یا نہیں؟ اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو ننگے ہو کر غسل کیا اور دوسرا یہ ہے کہ ننگے ہو کر وضو ہوگا یا نہیں۔ تو ناظرین، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور غسل فرمانے لگے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے تو میں پردہ کیے کھڑا تھا، یعنی چادر پکڑ کر کھڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے رہے اور میں نے پردہ کیے رکھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل مکمل کر لیا تو پھر مجھ سے فرمایا کہ حذیفہ، کچھ پانی بچ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اسی سے غسل کر لو، اور اگر چاہو تو اس میں کچھ اور پانی ملا لو، یعنی پانی کو بڑھا لو۔ تو میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو پانی آپ کے غسل سے بچ گیا ہے، یہ پانی تو مجھے کسی اور پانی سے یعنی دوسرے پانی سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یوں میں اسی پانی سے جو اللہ کے نبی نے بچایا تھا اسی سے غسل کرنے لگا۔ جب میں غسل کرنے لگا تو اللہ کے نبی چادر تان کر کھڑے ہو گئے، یعنی پردہ کرنے لگے۔ تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے یہ پردہ نہ کریں، یعنی آپ یہ تکلیف نہ اٹھائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں حذیفہ، جب میں غسل کر رہا تھا تو نے میرے لیے پردہ کیا، اب تو غسل کر رہا ہے تو میں لازمی تیرے لیے پردہ کروں گا۔ تو یہ جو ننگے ہو کر غسل کرنا ہے یا اس کے جو مسائل ہیں، یہ اس وقت تھا جب تک ہمارے یہاں باتھ روم یا ٹوائلٹ کا رواج نہیں آیا تھا، یعنی لوگ باہر نلکے کے نیچے نہاتے تھے۔ اسی طرح دیہات میں ہوتا تھا اور اسی طرح شہروں کے اندر بھی نلکے کے نیچے نہا جاتا تھا۔ اب جہاں نلکا لگا ہوتا تھا اس کے چاروں طرف کوئی چار دیواری نہیں ہوتی تھی، یعنی پردہ نہیں ہوتا تھا۔ تو جب سے بیت الخلاء بنے ہیں اس وقت سے چادر تاننے والا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ مکمل طور پر اپنا لباس اتار کر غسل کر سکتے ہیں۔ پہلے ہمارے جو بزرگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ غسل کرتے تھے تو ایک چادر تان لیتے تھے اور غسل کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی لنگی یا باندی سے اپنے پردے کا اہتمام کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح عورتیں چارپائی کھڑی کر لیتی تھی، لیکن ان سب میں کئی مسئلے تھے کہ اگر گزرتے ہوئے کسی شخص کی نظر پڑ جاتی تھی تو دیکھنے والا تو گناہگار ہو جاتا اور ساتھ میں جس کا سطر دیکھا جا رہا ہوتا، اگر وہ اس کو دیکھ لیتا تو وہ بھی شرمندہ ہو جاتا۔ اسی طرح چادر اگر تنی ہوئی ہوتی تو چادر گر جانے کا بھی امکان برابر لگا رہتا۔ لہٰذا ان باتوں کو یا اندیشوں کو ذہن میں رکھ کر ہمارے بزرگ وہ نہاتے وقت لنگی باندھ لیتے تھے۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں ٹوائلٹس ہیں، باتھ روم ہیں، ان کی چار دیواری ہوئی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ دروازہ ہوتا ہے، ان کے چاروں طرف سے مکمل پردہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کے اندر روشن دان بھی ہو تو وہ بھی 6 فٹ سے اونچا ہوتا ہے، تو اس میں جسم نظر آنے کا کوئی اندیشہ اور امکان نہیں ہوتا۔ لہٰذا پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں، جہاں پر کسی کی نگاہ پڑنے
یا بے پردگی کا امکان نہ ہو تو مکمل طور پر لباس اتار کر ننگے ہو کر غسل کرنا بالکل جائز ہے۔ اب آپ کا غسل مکمل ننگے ہو کر ہو گیا، کیونکہ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3۔ جب وہ 3 فرض آپ کے پورے ہو گئے اور آپ کا غسل ہو گیا تو پھر وضو تو خود بخود ہی ہو گیا۔ غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ نے غسل کر لیا تو وضو ہو گیا، کیونکہ جب ننگے ہو کر غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوگا؟ اور اگر صرف آپ برکت کے لیے، ثواب کے لیے، یا آپ کے ذہن میں کوئی شک ہے کہ میں نے غسل کیا ہے تو چلو میں وضو بھی کر لوں، یا آپ کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جب غسل ہو جاتا ہے تو پھر وضو بھی ہو جاتا ہے، تو جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم غسل کر لیتے ہیں تو پھر غسل کے بعد وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ جو اعضاء ہم نے وضو کے دوران دھونے ہوتے ہیں وہ غسل میں ہی دھوئے جاتے ہیں۔ اس لیے جب غسل کیا جاتا ہے تو وضو خود بخود ہی ہو جاتا ہے، لیکن بعض لوگ ابھی بھی پہلے غسل کر لیتے ہیں پھر وضو کرتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے جب آپ نے ایک بار غسل کر لیا تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال جو پہلا سوال ہے کہ اگر ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا وضو ہوگا یا نہیں، تو یہ بالکل واضح ہو گیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے، اگر دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ ناظرین دیکھیے، آپ نے دوپٹہ اتار کر وضو کیا ہے تو وضو 100% ہو جائے گا۔ عورت کے سر پر دوپٹہ ہونا یا نہ ہونا، اور اسی طرح مرد کے سر پر ٹوپی کا ہونا یا نہ ہونا، یہ وضو کی شرائط میں نہیں ہے۔ واش روم یا بیت الخلاء میں سر ڈھانپ کر جانے کو اس لیے بولا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا گھر دیا ہوا ہے اور آپ نے وضو کے لیے باہر جگہ بنائی ہوئی ہے تو ایسی جگہ عموماً خواتین اپنا دوپٹہ اتار کے لٹکا دیتی ہے اور آرام سے سکون کے ساتھ وضو کر لیتی ہے، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی طرح مرد حضرات بھی بغیر سر پر ٹوپی رکھے وضو کرے تو وضو کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ مسجدوں میں دیکھیے کہ 90% لوگ ننگے سر آتے ہیں اور وہ اسی طرح وضو خانے میں وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب مردوں کا وضو ہو جاتا ہے تو عورتوں کا وضو کیوں نہیں ہوگا؟ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ سر ڈھانپ کر وضو کرے، وہ اس لیے کہی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں ایسا بہت کم انتظام ہے کہ وضو خانہ علیحدہ ہو یا وضو کے لیے ٹوٹی الگ لگی ہوئی ہو جہاں وضو کیا جائے، یا یہ کہ ایسا بھی بہت کم ہوتا ہے کہ بیت الخلاء الگ ہو اور نہانے کی جگہ علیحدہ ہو۔ چونکہ آج کل یہ سب all in one ہے، یعنی واش روم کے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے، تو چونکہ جب ہمیں واش روم جانا ہو تو واش روم کے لیے سنت یہ ہے کہ سر ڈھانپ کر جائے۔ اس لیے جب آپ واش روم میں جا کر وضو کریں گے، اور حدیث پاک کے مطابق واش روم جنات کے رہنے کی جگہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی کی سنت رہی ہے واش روم میں سر ڈھانپ کر جانا چاہیے، لہٰذا اس عمل کا فائدہ یہ ہوگا اگر آپ واش روم جائیں اور آپ کو استنجا کرنا پڑ جائے تو آپ رفع حاجت کے لیے بیٹھ جائیں گے، تو پھر کیا دوبارہ دوپٹہ یا ٹوپی لینے کے لیے باہر آئیں گے؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کو بیت الخلاء میں جانا ہو اور ساتھ ہی دوپٹہ یا ٹوپی لے کر جائیں، کیونکہ اس سے سنت کا ثواب بھی مل جائے گا، چاہے آپ وہاں جا کر ٹوائلٹ کا استعمال کریں یا نہ کریں، ورنہ پھر بھی چاہے دوپٹہ اتار کر وضو کرے یا دوپٹہ ساتھ میں لے کر وضو کرے، یعنی جس طرح مرد حضرات ٹوپی پہن کر وضو کرے یا ٹوپی اتار کر وضو کرے، وضو مکمل ہو جائے گا۔ وضو کا ٹوپی یا دوپٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
اگلا تیسرا سوال جو بڑا اہم ہے، اگر باتھ روم میں وضو کیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ تو ناظرین، یہ باتھ روم جس میں صرف WC لگا ہوتا ہے یا کموڈ لگا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی انتظام نہیں ہوتا تو ایسی جگہ وضو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایسی صورتحال عمومی طور پر ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی جہاں پہ صرف WC لگا ہو یا کموڈ لگا ہو، کیونکہ اس کے ساتھ ہی بیسن لگا ہوتا ہے، ٹوٹی لگی ہوتی ہے، وضو کی جگہ ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان عمومی طور پر شاور بھی لگا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں نہانے کے لیے آج کل جو باتھ روم ہے، چاہے وہ 5x5 کا چھوٹا سا باتھ روم ہی ہو، تو اس کے اندر بھی یہ تینوں سہولتیں موجود ہوتی ہے، یعنی سٹ بھی لگی ہوتی ہے، نہانے کی جگہ بھی ہوتی ہے اور ہاتھ دھونے کی یعنی وضو کرنے کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ تو جو باتھ روم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان میں نہانے کی جگہ اور نجاست گندگی کی جگہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہے، ساتھ میں ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے جو بیسن لگا ہوتا ہے وہی ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ علاقہ ایک ہی ہوتا ہے، واش روم ایک ہی جگہ ہے، تو یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اگر باتھ روم ایسا ہے کہ جس میں نہانے کی جگہ اور ٹوائلٹ کی جگہ الگ الگ ہو اور پردہ لگا ہوا ہو اور بیسن بھی علیحدہ ہو تو پھر یہ بہت ہی اچھی بات ہے، چاہے چھت ایک ہی ہو، بلا صبح وضو مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اس میں علماء جو ایک بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں احتیاط کرنی ہے، کیونکہ چھت ایک ہی ہے، ماحول ایک ہی ہے، جگہ بھی ایک ہی ہے۔ جہاں 3 سہولتیں ہیں تو آپ کو یہاں پر اللہ کا نام زبان سے نہیں لینا، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے کی دعا اور بعد کی دعا نہیں پڑھنی۔ اگر یہ پڑھنی ہے تو خفیہ طور پر یعنی دل ہی دل میں پڑھنی ہے، یا پھر وضو کر کے جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکلے تو باہر آ کر آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ بس اس چیز کو اپنے خیال کرنا ہے، باقی وضو تو بہرحال ہو ہی جاتا ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم